ذرا بات کر لیتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عوام کو اسے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہم نے کوشش تو کی ہے کہ عوام کے اندر یہ آگاہی ضرور پھیلائیں کہ کس طریقے سے آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے، وہاں پہ پروان چڑھتا ہے اور اس کی اسپیسیفکلی ٹائمنگس ہے جس ٹائمنگس میں آپ کو کاٹتا ہے۔ لیکن جیسے کل ہم نے ڈاکٹر سعید سے اس حوالے سے بات کی کہ کیا ہمیں ڈینگی کے مچھر سے ڈرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا صرف ڈینگی کا مچھر نہیں، اور آپ مچھر کی شکل بھول جائیں، آپ کو ہر قسم کے مچھر سے ڈرنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اور جتنی تمام طرح احتیاط آپ کر سکتے ہیں کہ کیسے بھولیں، وہ اس کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس بھی اڑنا شروع ہو جائے تو آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس نے کاٹا ہوگا۔ وہ بڑا ڈسٹنکٹیو اور بڑا تھوڑا سا سائز میں بڑا یہ مچھر ہوتا ہے۔ وہ بات آپ نے صحیح کی، لیکن دیکھیں ستی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے بھی کراچی میں اور شہر قائد کی اگر ہم بات کریں 4 لوگ تو اب تک ڈینگی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ہسپتالوں کا رخ کر لیں ستی، وہاں پہ وارڈز بھرے پڑے ہیں، میگا یونٹ سے مل رہے ہیں لوگوں کو، پریشانیاں ہیں۔ 60% جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو اسپتال جا رہے ہیں وہ ڈینگی کے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، تو انور خان ہمارے بھائی اس وقت موجود ہیں، کہاں پر موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں۔ بتائیے کہ بھائی آپ انور بھائی کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے، اس شہر بھر میں جو فگرز ہیں ڈینگی کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت میں سول اسپتال کراچی کے ڈینگی سرویلنس سیل کے کنٹرول روم کے باہر موجود ہوں، اور اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو صرف کراچی کے اندر 161 پازیٹیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی کے، تو اس کے ساتھ ساتھ 1227 کیسز ایسے جو کہ رواں سال رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں مجموعی طور پہ اس وقت مجموعی کیسز کے 3434 کیس وہ ہیں جو کہ اس وقت صرف کراچی کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کریں گے ہم اموات کی تو الارمنگ صورتحال ہے، گزشتہ ایک ماہ کی اگر ہم بات کریں گے اور مجموعی صورتحال کی بات کریں، کراچی کے اندر 9 افراد اب تک ڈینگی کے باعث اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خون کے احتیاط کی شدید کمی ہے، اور اپیل کی جا رہی ہے مختلف ماہرین صحت کی جانب سے، ماہرین امراض خون کی جانب سے کہ وہ احتیاط کریں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بلڈ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ 6 مختلف لوگوں کے کام آتا ہے، 6 افراد کی زندگی آپ اپنا ایک بلڈ دے کے بچا سکتے ہیں، اور ایک انسان بآسانی 1 سے 2 ماہ خون دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ڈینگی کی علاجی صورتحال کی تو کراچی کر رہی ہوں، لیکن کیا ابھی تک اسپتالوں نے اس حوالے سے کال دینا شروع کیے ہیں، لوگوں سے احتیاط کی اپیل کرنا شروع کیے ہیں ویسے؟ جی بالکل، مختلف جو بلڈ بینک ہیں، مختلف اسپتالوں کے سربراہان ہیں، ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہم متعدد لوگوں سے بات چیت کر کے جو ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ آن ایئر بھی ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت بڑی شارٹیج ہے، پلیٹلیٹس چاہیے، میگا پلیٹلیٹس چاہیے، کیونکہ جو بھی کیسز آ رہے ہیں 70 سے 80% برڈن ہے اس وقت نجی لیبارٹریز کے اوپر، سرکاری لیبارٹریز کی بات نہیں کر رہا، سول جنا عباسی سمیت جو اسپتال ہے وہاں پہ بہت زیادہ برڈن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی نجی ڈسپینسریز ہے، جو نجی اسپتال ہے، نجی لیبس ہیں، اس کے اندر 70 سے 80% برڈن ہے۔ سی بی سی کی رپورٹ جو کہ آپ کو آدھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے اندر موصول ہو جاتی تھی، اب اس سی بی سی کی رپورٹ کے لیے کم و بیش تقریباً 10 سے 12 گھنٹے آپ کو درکار ہیں۔ اور بلڈ کلچر کی تو ظاہری بات ہے 6 سے 7 دن ہوتے ہیں، وہ انفیکشن جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے وہ گروتھ ہوتی ہے اس کا پرٹیکولر ٹائم میں، لیکن سی بی سی کی رپورٹ جو کہ آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو موصول ہو جاتی تھی، اب اس کا دورانیہ بڑھ کر تقریباً 7 سے 8 گھنٹے پر محیط ہو گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کیسز یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ایک وہ رپورٹ ہوتی ہے نا، وہ مل جاتی ہے ایزیلی، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے، ٹائم اس میں بھی لگ رہا ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر بھی اب تھوڑا ڈیوریشن بڑھ گیا، تقریباً وہ گھنٹے سوا گھنٹے کے اوپر آ گیا، کیونکہ سچویشن بڑی الارمنگ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن شہر کے جو مختلف اضلاع ہیں، موسلادھار بارشوں کے بعد لوگ تھک گئے تھے، ہیوی مونسون بڑا وہ تیز ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اپنی چھتوں کے اوپر جمع شدہ پانی کی نکاسی نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فلیٹس ہیں وہ اس کی یہ وجہ بنی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ انور خان، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود، اور اسی والے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ فزیشین اور ایسوسیٹ پروفیسر سول اسپتال ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ہر دوسرے دن ڈینگی کے حوالے سے شو کر رہے ہیں، ہم اس کی آگاہی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کے کیسز بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ یا مچھروں کی بہت بہتات ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ پہلا بلکہ آپ بھی کیا مچھروں سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ہم ڈر رہے ہیں آج کل؟ دیکھیے، میں مچھروں سے بالکل ڈر رہا ہوں، اور کیونکہ میرے اپنے گھر میں 4 افراد ہیں، ان میں سے 3 کو ڈینگی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ تینوں ریکور ہو گئے، لیکن آپ روک نہیں سکتے جب تک میس لیول پر آپ نہیں کنٹرول کریں گے اسے، کیونکہ آپ گھر میں اگر جالیاں لگا بھی لیں گے تو ہر وقت تو دروازے بند نہیں رہتے نا، مچھر تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو یہ ویسے بھی دن کے وقت کا مچھر ہے عموماً، جو کہ دن کے اوقات میں کاٹا کرتا ہے،
زیادہ تر صبح میں اور شام میں. تو پانی تو ہر جگہ ہے. اچھا ضروری نہیں کہ بالکل صاف پانی ہو, بارش کا پانی کہیں بھی کھڑا ہوا ہے اس کے لیے اگر یہ اس کے جو انڈے ہیں نا یہ 9 مہینے تک سروائیو کرتے ہیں. اگر لاروا نہیں, لاروا کے بعد انڈے کے بعد لاروا, انڈے کے بعد لاروا, ٹھیک ہے. تو جو انڈے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں 9 منتھ تک. تو جیسے ہی اس کو ہیومڈ اور ٹیمپریچر ملتا ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, ہیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پچھلی دفعہ بھی ہم ختم نہیں کر رہے اسے. اصل میں ان لارواز کو اور ان انڈوں کو ختم کرنے کے سمپل اسپریز سے سر, میں ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں پانی کھڑا ہے, کہیں پر بھی لیٹ سے کہ بارش ہوئی ہے, اس کے بعد کہیں پہ پانی جمع ہو گیا ہے, کوئی ٹائر پڑا ہے اس میں پانی جمع ہو گیا ہے, کوئی ویسے کوئی خالی برتن ہے اس میں, اگر آپ اسپرے بھی کر دیں گے تو وڈ دیٹ بی انف ٹو ایریڈیکیٹ؟ جی, مگر اس کو اس اسپرے کو آپ کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر دیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. آپ کو اس کو ریگولر بیسس پہ ایک دن میں ایک دفعہ کر دیں, لیکن اس کو پھر یہ ریگولر بیسس پہ جاری رکھیں کچھ ہفتوں تک. اچھا ایک اور چیز, دوسرا سوال اس سے ملتا جلتا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈے ٹائم کا مچھر ہے, لیکن سپوز کہ گھر کے اندر مچھر آ گیا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ آج کل آپ کو پتا ہے کہ لائٹس ہمارے پاس وائٹ لائٹس ہیں. وائٹ لائٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تاثر دیتی ہیں ڈے ٹائم لائٹ کا, تو یہ ممکن ہے نا کہ وہ رات کو بھی آپ کو کاٹ سکتا ہے؟ بالکل رات میں بھی کاٹ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ماڈیفیکیشن تو ویسے بھی ہو جاتی ہے ہر اسپیشیز میں, تو وہ کاٹ سکتا ہے رات میں بھی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ماسکیٹو نیٹ یوز کریں ڈیورنگ سلیپنگ. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیونکہ اب دیکھیے ڈینگی سے کیا بڑے کیا بوڑھے چھوٹے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ارلی سمٹمز ہیں جس سے ہم پکڑ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بچے کو جو بخار ہے وہ کوئی نارمل بخار نہیں ہے, وہ ڈینگی کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3-4 سمٹمز ایسے ہیں جو کہ ڈینگی میں بالکل اس کو ہم کیسے ٹپیکل ہوتے ہیں. ایک تو ہائی گریڈ فیور, سڈن رائز, اچانک شروع ہوا بخار اور 104 103 پہنچ گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہیڈ ایک ہوتا ہے, اتنا شدید سر میں درد ہوتا ہے, اور خصوصاً آنکھوں کے ارد گرد درد بہت ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو جوائنٹس میں پین, مسلز میں پین, یہ سیویئر ہوتا ہے. اور 1-2 دن گزرنے کے بعد متلی اور الٹی کا شروع ہو جانا. ریش باڈی میں تو بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ یوزولی 4-5ویں دن کے بعد ریش آتے ہیں باڈی میں, اور ان میں ایچنگ بھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ریمبر پنجاب میں لاہور میں اسپیسیفکلی بڑا کام کیا گیا تھا. انہوں نے یہ کیا تھا, وہ جو فریش واٹر فشز تھیں, مطلب جو شری لنکا سے پوری ٹیم بھی آئی تھی جو کہ لاروا یہ کھا لیتی ہیں, اس کو لے کر آئے تھے. پراپر ایک طرح سے آپریشن کیا گیا تھا. اب ہم وہ دیکھ نہیں رہے. آپ نے اپنے آس پاس کہیں دیکھا ہے کہ چلو جی کہیں وہ جو دھوئیں والی جو گاڑیاں ہیں وہ آ رہی ہیں, اسپرے والی گاڑیاں ہیں, کہیں آپ نے بھی مجھے تو نظر نہیں آئی. کیونکہ میں نے بھی آپ کو 1 مہینے پہلے نظر آئی تھی, میں نے تو ابھی تک دیکھی ہی نہیں. اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی نظر نہیں آئی. اور دیکھیں جس طریقے سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو اس کے لیے تو اسپریز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے گھر میں چاہے مچھردانی لگا لیں, مسکیٹو ریپیلنٹ لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں, ہم تو نہیں بچ سکیں گے اس سے. اس سے بچنے کے لیے صرف دو چیزیں اگر عوام کر لینا, کہ ایک تو یہ ہے کہ فل سلیوز کے کپڑے بچوں کو خاص کر کے بالکل بنائیں, اور خصوصاً یہ شام اور صبح کے وقت میں ان کو مکمل جراب وغیرہ بھی پہنا دیں, موزے پہنا دیں, اور گلز بھی اگر ہو سکے تو پہنا دیں. تو بچوں کو تو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ بچوں میں یہ سیویئر ہوتا ہے. موسم بھی دیکھیں نا کہ موسم ایسا ہے. اچھا موسم سے یاد آیا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اے سی, وہ اے سی میں رہیں. اور ایک ہاں اے سی سے کافی اے سی میں مچھر نہیں کاٹتا. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے آپ جو سائنس اینڈ سمٹمز بتا رہے تے, آپ نے 2 دن کا بتایا, 3 دن کا بتایا کہ بخار یہ وہ. چلیں بخار کو تو پھر آپ نے اوور دی کاؤنٹر, آج کل تو وہ بھی دوائی نہیں مل رہی, جو میں حیران ہوں کہ کیا لوگ ہیں یہ. آج کل وہ بھی خیر بمشکل مل رہی ہے. مطلب میڈیکل اسٹور پہ جا کے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جان پہچانو کتنے, 1 پتا مل سکتا ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا پیچھے سے اس کا روز بند ہوگی, پروڈکشن بند ہوگی, جو ڈرپس لگائی جاتی ہیں وہ شارٹ. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہر صورت میں تو آپ مریض کو لے کے پہنچ نہیں سکتے نا ہاسپٹل, تو کن چیزوں کے اوپر آپ کو جو الارمنگ سائنس ہیں ڈینگی ہونے کے بعد, آپ اس کے بعد کہیں کہ اب تو ہاسپٹل جانا جو ہے وہ لازمی ہو گیا؟ دیکھیے الارمنگ سائن میں سب سے اہم تو یہ کہ کہیں سے بھی بلیڈنگ کا ہو جانا, سب سے بڑا الارمنگ سائن. اچھا دوسرا, دن میں 3 سے زائد بار الٹیوں کا ہو جانا. اچھا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, اور ڈی ہائیڈریشن از این الارمنگ سائن. شدید پیٹ میں درد کا شروع ہو جانا, یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے. اچھا اور بی پی کا کم ہو جانا, کہ ایک دم سے ہائپوٹینشن ہو گیا, بلڈ پریشر لو ہو گیا, وہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے.
असल में इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हाइड्रेट रखें। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ, एक तो ये है कि टोटके कहा जाता है कि जी उस वक्त बीट रूट और ये सारी चीजें यूज करें, फिर उसके बाद वो पपीते के पत्ते। जी बिल्कुल। आजकल आपको पता है कि उसके मार्केट में सिरप्स वगैरह भी आ गए हैं? जी हाँ, मार्केट में सिरप्स भी आ गए हैं। तो आर दे इफेक्टिव समहाउ? नो, नॉट इफेक्टिव। एटलीस्ट कोई साइंटिफिक इसका मुझे एविडेंस नहीं है। आपको पता है बड़ा पैसा बना रहे हैं उसके ऊपर आजकल, बड़े महंगे महंगे सिरप आ रहे हैं। जैसे सना मक्की नहीं, आपको याद है वो कितनी मशहूर हो गई थी, वो पेट खराब कर रही थी लोगों का, और लोग कोविड के टाइम में सना मक्की की जो है ना वो बूटी, वो देखिए इसके खाने जो रॉ पत्ते ले करके उसको कूट करके उसका अर्क पी रहे हैं, उसके दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो उनको डायरिया लग रहा है इससे, और दूसरे वॉमिटिंग में इजाफा हो जाता है, और वो डिहाइड्रेशन की सूरत में एडमिट करना पड़ता है। उनकी हालत इतनी गैर हो जाती है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। प्लेटिलेट तो 7 दिन के बाद वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे दरमियान में क्या करें? कोई तो चीज होगी ना दैट वुड देखिए हम जो करते हैं यहाँ पर सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं इसके लिए। अच्छा। प्लेटिलेट को कि वो कुछ हेल्प आउट करता है, लेकिन इसका कोई नहीं है। जब तक ये वायरस स्ट्रांग रहेगा बॉडी में, प्लेटिलेट डाउन जाएगा। तो आप हाइड्रेट रखें अपने आप को। अच्छा, हाइड्रेट रखेंगे। और वैसे इस वायरस की आपकी बॉडी के अंदर एज क्या होती है, कितने अरसे ये वो कर जाता है? जैसे अब हमें कोविड का तो पता चल गया ना, जैसे मच्छर ने काटा तो उसके 4 दिन से लेकर के 7 दिन तक का कोई इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें जाहिर हो, उसमें सिम्टम आते हैं। जब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो पहले 7 दिन, जो फर्स्ट वीक है, ये इसमें बुखार का वीक है। इसमें शदीद किस्म का बुखार, जिसम में दर्द, सर में दर्द और उल्टियों का होना, ये चीज़ें होती है। इसके साथ साथ प्लेटिलेट गिरना शुरू होता है। जिनके प्लेटेलेट ऑलरेडी बिल्कुल लोअर लिमिट पे होते हैं, जैसे 1.5 लाख, तो वो जल्दी नीचे आ जाते हैं। लेकिन जिनके प्लेटिलेट जिस वक्त बुखार शुरू हुआ है और वो 3 लाख पे थे, तो उनको गिरते गिरते टाइम लगता है। तो ये भी होता है। और किस मुकाम पे आके ये जो ट्रांसमिशन मस्ट हो जाता है? ये अमूमन जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 10,000 पे आपको करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि आप 10,000 पे उसको कहेंगे कि अरेंज करो तो 12 घंटे लग जाते हैं उसको अरेंज करने में। तो आपको पहले ही उसको फिर अरेंजमेंट के लिए देना पड़ जाता है 20,000। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लोगों से यहाँ पर हम एक बार फिर अपील करेंगे, खुदा के लिए आप लोग अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जो आप ब्लड डोनेट करेंगे, जैसे हमारे अनवर खान हमारे नुमाइंदे भी कह रहे थे कि 6 डेंगू के पेशेंट्स को मदद मिलती है आपकी खून की 1 बॉटल से, इसलिए खून का एहतियात ज़रूर दीजिए।